ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں آیا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ناظرین، اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و سیرت کے بارے میں جانا جائے۔ اس لیے ہم لائے ہیں آپ کے لیے پرافٹ سیریز، جس میں تمام واقعات کو ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں آسانی ہو۔ ناظرین، بر اعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ نما واقع ہے جو وسعت اور کشادگی کے اعتبار سے تمام جزیرہ نماؤں میں سب سے بڑا ہے۔ یہی ملک عرب ہے۔ یہاں کے لوگ جس سرزمین پر بستے ہیں وہ بحر احمر، بحر ہند، خلیج عمان اور دریائے فرات کے پانی سے محصور ہے، یعنی اس کے 3 طرف پانی ہے اور ایک حصہ خشکی میں ہے۔ ناظرین، اسی ملک عرب کے بے آب و گیا مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا بند قدوس کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا۔ وہاں کچھ عرصہ بعد ایک شہر آباد ہو گیا جو مکہ کے نام سے مشہور ہوا۔ شہر کے چاروں طرف پہاڑوں کی فصیل ہے جس کے در مکہ پر بیرونی دنیا کی راہیں کھولتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کا مجموعی نام فاران ہے، اس لیے مکہ کو وادی فاران بھی کہا جاتا ہے۔ اسی شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا اور اولاد اسماعیل خانہ کعبہ کی متولی بنی۔ ناظرین، ان کے بعد اور اسلام سے قبل عربوں نے کیسی زندگی بسر کی، آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، ظہور اسلام سے قبل عربوں کی آبادی 2 قسم کی تھی، حضری اور بدوی۔ حضری شہروں اور بستیوں میں رہتے تھے، جبکہ بدوی خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ انہیں جہاں پانی اور گھاس ملتا وہیں ڈیرے ڈال دیتے تھے۔ ناظرین، اگر ان لوگوں میں موجود خرابیوں کی بات کریں تو شراب عربوں کی گھٹی میں پڑی تھی۔ وہ شراب نوشی کو برا خیال کرنے کی بجائے اسے شرافت کا کام قرار دیتے تھے۔ ان کی اس پختہ عادت کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا حکم مرحلہ وار نازل فرمایا تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اس سے متنفر ہو کر اسے بالکل ترک کر دیں۔ ناظرین، اسی طرح جوا یا قمار بازی بھی عربوں میں عام تھی اور وہ اس فعل بد کو شرف و عزت کی علامت سمجھتے تھے۔ عام طور پر امیر لوگ جوا میں جیتے ہوئے اونٹ ذبح کر ڈالتے اور ان کا گوشت مساکین میں تقسیم کر دیتے۔ قرآن مجید میں عربوں کی شراب نوشی اور قمار بازی کو شیطانی عمل قرار دیا گیا اور مومنوں کو اس سے باز رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پانسے کے تیر تو محض گندی باتیں ہیں اور شیطان کے کام ہیں، تم ان سے باز رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، عربوں میں بعض قبائل کے افراد غربت کے خوف سے اپنی لڑکیوں کو قتل کر ڈالتے تھے، بلکہ وہ یہاں تک ظلم کرتے تھے کہ انہیں زندہ دفن کر دیتے۔ ان کے اس برے عمل کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے، جب اس زندہ درگور کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی۔ ناظرین، ظہور اسلام سے قبل عربوں میں ڈاکہ زنی عام تھی۔ طاقتور قبائل کمزور قبائلوں پر شب خون مارتے اور ان کا مال و اسباب لوٹ کر لے جاتے۔ اس طرح قتل و غارت کا بازار گرم رہتا۔ اسی طرح دور جاہلیت میں عرب لوگ خواتین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے تھے۔ ایک مرد کئی عورتوں سے نکاح کر لیتا، اگر وہ کسی بیوی کو ناپسند کرتا تو اسے طلاق نہ دیتا بلکہ اسے یوں ہی ساری عمر کے لیے مولکہ چھوڑ دیتا تھا۔ شعر و شاعری میں بھی خواتین کے بے حرمتی کی جاتی تھی۔ امرا قیس عرب کا مشہور شاعر تھا، وہ اپنے اشعار میں عورتوں کے بارے میں فحش گوئی سے کام لیتا تھا۔ ناظرین، جہالت کی وجہ سے عرب بڑے توہم پرست تھے۔ وہ بیماریوں اور آفتوں کو جنوں اور دیوتاؤں کی ناراضگی کا نتیجہ قرار دیتے تھے، اور ان بیماریوں سے بچنے کے لیے وہ کئی قسم کے ٹونے اور ٹوٹکے کیا کرتے تھے۔ خشک سالی کو دور کرنے کے لیے وہ گائے کی دم پر گندم کے خشک خوشے باندھ کر انہیں آگ لگا دیتے۔ بیچاری گائے تکلیف کے مارے بھاگتی تو وہ سمجھ لیتے کہ اب بارش ضرور ہوگی۔ عرب لوگ جب سفر سے واپس آتے تو گھر کے صدر دروازے سے داخل ہونے کی بجائے پچھواڑے سے گھر میں داخل ہونا نیکی قرار دیتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کے اس وہم کو یوں بیان کیا ہے، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پچھواڑے سے داخل ہو، بلکہ نیکی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ ناظرین، جہاں ان میں اتنی خرابیاں موجود تھیں وہاں کچھ معاشرتی خوبیاں بھی موجود تھیں۔ ناظرین، عربوں میں مہمان نوازی بہت بڑی خوبی تھی۔ عربوں کی مہمان نوازی ضرب المثل تھی۔ وہ مہمان کی توازے اپنی بساط سے بڑھ کر کرتے تھے۔ ناظرین، حاتم طائی کا قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک مرتبہ رات کے وقت اس کے ہاں بہت سے مہمان آئے۔ اس نے اپنا عزیز ترین گھوڑا ذبح کر کے انہیں کھلا دیا، حالانکہ وہ لوگ وہی گھوڑا بھاری قیمت پر خریدنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ ناظرین، اسی طرح عرب عام طور پر اپنا وعدہ پورا کیا کرتے، چاہے اس کے لیے بہت زیادہ نقصان ہی برداشت کرنا پڑے۔ ناظرین، اس کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ سموال بن عادیہ عرب کا ایک مشہور شاعر تھا۔ عرب کے ایک اور مشہور شاعر امر القیس نے مرنے سے قبل اپنے زرہیں اور اسلحہ سموال کے پاس بغرض حفاظت رکھا۔ کندہ کے بادشاہ نے سموال کے پاس ایک قاصد بھیج کر اس سے امر القیس کا اسلحہ طلب کیا۔ اس پر سموال نے کہلا بھیجا کہ وہ اسلحہ صرف امر القیس کے صحیح وارثوں کو دے گا۔ اس پر بادشاہ نے اس کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ سموال کا بیٹا اس وقت قلعے سے باہر تھا۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کر لیا۔
اور سموال کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی جان بچانا چاہتا ہے تو مطلوبہ صلاح اسے دے دے۔ سموال نے قلعے کے اندر سے بادشاہ کو جواب دیا، تو جو کرنا چاہتا ہے کر ڈال، میں اپنا وعدہ اور وفا نہیں توڑوں گا۔ بادشاہ نے اس کے بیٹے کو ذبح کر ڈالا، مگر سموال نے اپنی وفا پوری کی۔ اس طرح اس کی وفاداری ضرب المثل بن گئی۔ ناظرین، عرب لوگ شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے۔ ان کی شاعری میں بھی ان کی دلیری کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ مشہور عربی ادبا ابو تمام اور بہتری نے کتاب الحماسہ یعنی بہادری کی کتاب کے نام سے شاعری کے مجموعے مرتب کیے ہیں۔ ناظرین، جود و سخا بھی عربوں کا ایک خاص وصف تھا۔ امرا عام طور پر کئی اونٹ ذبح کرتے اور ان کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ حاتم طائی جس کا قصہ بیان کیا گیا ہے وہ ایک عرب ہی تھا جس کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ ناظرین، عرب طبعی طور پر آزادی پسند تھے، وہ کسی کی غلامی قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اسی لیے ایرانی اور رومی جو اس وقت سپر پاورز تھے، کمزور عربوں کو مغلوب نہ کر سکے۔ ناظرین، حیران کن بات تو یہ ہے کہ اہل عرب کو اللہ تعالیٰ نے قوی حافظے سے نوازا تھا۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے علاوہ اپنے مویشیوں کے نام بھی کئی پشتوں تک یاد رکھتے تھے۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ عربوں کے مالی حالات کیسے تھے۔ عرب کی آب و ہوا اور موسم سخت گرم ہے۔ وہاں کی زمین زیادہ تر صحراؤں اور بے آب و گیا پہاڑی سلسلوں پر مشتمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں وہاں فصلیں کاشت نہیں ہوتی تھیں۔ عرب کا بیشتر حصہ ریگستانوں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بے آباد تھا۔ کہیں نخلستان موجود تھے جہاں زیادہ تر کھجور کاشت کی جاتی تھی۔ ذرائع آمد و رفت بہت کم اور سست تھے، اس لیے ترقی کے امکانات بھی مفقود تھے۔ لوگ زیادہ تر بھیڑ، بکریاں، اونٹ اور گھوڑے پالتے تھے اور حضری لوگ تجارت بھی کرتے تھے۔ اہل مکہ اور اہل مدینہ زیادہ تر تجارت پیشہ تھے۔ ناظرین، عرب بہت کم پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی صنعت و حرفت نہ تھی۔ اس طرح ذرائع آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے وہاں غربت بہت زیادہ تھی۔ لوگ زیادہ تر کھجور، پانی اور ستوؤں سے گزارا کیا کرتے تھے اور بہت کم لوگ اناج کی روٹی کھاتے تھے۔ اکثر گھروں میں کئی روز تک آگ نہ جلتی تھی۔ رات کے وقت گھروں کو روشن کرنے کا رواج نہ تھا۔ شدید ضرورت کے وقت ہی زیتون کے تیل کا دیا جلایا جاتا تھا۔ غربت اور افلاس سے تنگ آ کر لوگ اولاد فروشی یا اولاد کشی پر مجبور ہو جایا کرتے تھے۔ ناظرین، غریب لوگ عمرہ سے سود پر لین دین کرتے تھے۔ ایک غریب آدمی اگر سود در سود کے مکر و گرداب میں پھنس جاتا تو اس کا نکلنا بہت دشوار ہو جاتا تھا۔ عرب کے یہودی سودی کاروبار کرنے پر خاص طور پر مشہور تھے۔ ناظرین، اب ہم عربوں کی مذہبی حالت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، عرب کے اکثر لوگ بت پرست تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ طائف کے علاقے میں لات کی پوجا ہوتی تھی۔ مکہ اور مدینہ کے وسط میں سمندر کے کنارے پر بت منات موجود تھا اور حبل کو یہ خاص مقام حاصل تھا کہ وہ اسے خانہ کعبہ میں رکھا گیا تھا۔ ناظرین، دیگر مشہور بتوں میں نائلہ، عزا، ود، سوا، یاغوث، یعوق اور نصر شامل تھے۔ کئی لوگوں نے پوجا کی سہولت کے لیے پتھر اور آٹے سے تیار کردہ بت اپنے گھروں میں رکھے ہوئے تھے۔ ناظرین، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں نے دین ابراہیمی کو کیسے بدل ڈالا، اور جس بیت اللہ شریف میں ایک اللہ کی عبادت کی جاتی تھی اور حج کے لیے لوگ آتے تھے، آخر وہ بیت اللہ بتوں کا گھر کیسے بن گیا اور وہاں بت پرستی کیسے شروع ہو گئی۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور نبوت سے لے کر عمرو بن یحییٰ کے دور حکومت تک سینکڑوں سال بت پرستی نہیں آئی تھی۔ لوگ موحد و واحد پرست تھے اور عرب میں عمرو بن یحییٰ کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی تھی۔ اس کا واقعہ یہ ہوا تھا، ایک دفعہ یمن کے خطرہ سیلاب سے ڈر کر آنے والوں میں یہ شخص عمرو بن یحییٰ یمنی بھی تھا جو عام المزلیکہ کی اولاد سے تھا۔ جب یہ شخص اپنے باپ کے مرنے کے بعد حجاز کا بادشاہ بنا تو اس نے ایک مرتبہ کسی ضرورت سے شام کا سفر اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور پھر انہیں پوجتے ہیں۔ اس نے کسی سے پوچھا اور اس کو بتایا گیا کہ یہ بت مصیبت کے وقت کام آتے ہیں، یہی بارش برساتے ہیں اور دل کی مرادیں بھر لاتے ہیں۔ چنانچہ عمرو بن یحییٰ نے ان لوگوں سے ایک بت لے لیا جس کا نام حبل تھا اور اسے لا کر بیت اللہ شریف میں نصب کر دیا۔ اس نے خود بھی اس کی پوجا کی اور مکہ کے لوگوں کو بھی اسے پوجنے کی ترغیب دی۔ اللہ تعالیٰ کا وہ گھر جسے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا دونوں نے مل کر تعمیر کیا تھا اور ان لوگوں کی عقیدتوں کا مرکز تھا، وہ جس کا طواف کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکاتے اور عبادت الہی کرتے تھے، بتوں کا گڑھا بن گیا۔ ناظرین، بت پرستی کے بعد عرب کا مشہور مذہب یہودیت تھا۔ یہودی زیادہ تر یثرب، یمن اور خیبر میں آباد تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور تورات کے وارث تھے، مگر تورات میں انہوں نے تبدیلی کر ڈالی تھی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے۔ صنعا کا بادشاہ ذو النواس یہودی ہو گیا تھا۔ اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے وہاں کے اکثر لوگ بھی یہودی ہو گئے تھے۔ اس طرح عرب میں یہودیت کو فروغ حاصل ہوا۔
ناظرین، یہودیوں کے علاوہ عیسائی بھی وہاں موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ ہیرا کا بادشاہ نعمان بن منظر عیسائی ہو گیا تھا، اسی طرح قبیلہ غسان کے تمام لوگ بھی عیسائیت کے پیروکار بن گئے تھے۔ عیسائیوں کی مقدس کتاب انجیل تھی۔ ظہور اسلام کے وقت تک انجیل میں بھی تحریف ہو چکی تھی۔ ناظرین، عرب میں کچھ لوگ بت پرستی سے بیزار تھے، وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کاربند خیال کرتے تھے۔ ان لوگوں کو حنفا کہا جاتا تھا۔ عرب کا مشہور شاعر امیہ بن ابی سلط دین ابراہیمی پر قائم تھا۔ اس کے علاوہ زین بن عمرو اور ورقہ بن نوفل جیسے لوگ بھی حنفا میں شامل تھے۔ ان لوگوں کو موحدین بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ توحید کے قائل تھے۔ ناظرین، ان کے علاوہ عرب میں دہریے بھی موجود تھے۔ عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر تھے، وہ آخرت اور جزا و سزائے کے بھی قائل نہ تھے۔ ان کے خیال میں دہر یعنی زمانہ ہی سب کچھ تھا، اس لیے انہیں دہریے کہا جاتا تھا۔ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ ناظرین، عرب کے کچھ لوگ مجوسی بھی تھے جو آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے زرتشت کی تعلیمات کو بگاڑ کر آتش پرستی شروع کر دی تھی۔ ناظرین، اسی طرح عرب میں کہیں کہیں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو کہانت کے ذریعے لوگوں کو غیب کی خبریں بتا کر گمراہ کرتے تھے۔ علاوہ ازیں سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی عرب میں آباد تھے۔ ناظرین، آخر میں بات کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں کی سیاسی اور حکومتی حالت کیا تھی۔ ناظرین، اسلام سے پہلے عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی، اس لیے باقاعدہ حکومت کے زیر ماتحت جتنے نظام ہوتے ہیں ان کا فقدان تھا۔ مثلا کوئی باقاعدہ عدالتی نظام یا دفاعی نظام نہیں تھا۔ ناظرین، اگر عربوں کے ہاں کوئی جھگڑا ہوتا تو وہ آسانی سے ختم ہونے میں نہیں آتا تھا، کیونکہ وہاں کسی جج کی عدالت نہیں تھی جہاں پر مظلوم ظالم کے خلاف مقدمہ دائر کر کے انصاف طلب کر سکتا۔ اسی طرح ان کے ہاں کوئی باقاعدہ فوج بھی نہیں تھی جو کسی بیرونی حملہ آور کا مقابلہ کر سکتی۔ ناظرین، اسی لیے جب یمن کے بادشاہ ابرہہ نے خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کے لیے 570 عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا تھا تو اہل مکہ مقابلے میں نہیں نکلے تھے، بلکہ ڈر کے مارے شہر چھوڑ کر پہاڑیوں میں جا چھپے تھے۔ ناظرین، عرب کے لوگ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک اپنا سردار ہوتا تھا جو ان کے مابین جھگڑوں کو نپٹاتا تھا۔ وہ ہر قسم کے معاملات میں اپنے قبیلے کے سردار سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ قبیلے کا سردار ان میں بہادر اور امیر ہوا کرتا تھا۔ قبیلے کے تمام افراد اپنے سردار کا حکم مانا کرتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا سردار شاعر بھی ہوتا تو وہ ان میں اور بھی زیادہ باعزت خیال کیا جاتا تھا۔ ہر قبیلے کے سردار کو شیخ کہا جاتا تھا۔ ناظرین، چونکہ عربوں کے ہاں کوئی باقاعدہ سیاسی نظام نہ تھا، نہ ہی ان کا کوئی بادشاہ تھا جو ان کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ کرتا، اس لیے اگر دو قبیلوں میں کوئی لڑائی چھڑ جاتی تو وہ لمبے عرصے تک جاری رہتی تھی۔ اس طرح باہمی لڑائیوں کی وجہ سے وہ بڑے کمزور ہو چکے تھے اور کسی باقاعدہ فوج کا مقابلہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ ناظرین، اسلام سے قبل جن لڑائیوں کا ذکر ملتا ہے ان میں بسوس کی لڑائی اور ابس و زیبا کی لڑائی سر فہرست ہیں، کیونکہ یہ لڑائیاں 40 سال تک جاری رہیں۔ ناظرین، بسوس ایک عورت کا نام ہے جو جساس بن مرہ کی خالہ تھی۔ اس کی سراب نامی ایک اونٹنی کلیب بن وائل کی چراگاہ میں چلی گئی اور اس نے پرندے کے انڈوں کو توڑ دیا جسے کلیب نے پناہ دی تھی، تو کلیب نے تیش میں آ کر اونٹنی کے تھن میں تیر مار دیا۔ انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جساس نے کلیب کو قتل کر ڈالا۔ اس طرح بنی بکر اور بنی تغلب کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور 40 سال تک جاری رہی۔ اس طرح یہ بسوس کا نام عرب میں نحوست کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ اسی طرح ابسو اور زیباں کی لڑائی قبیلہ بنی ابس اور قبیلہ بنی زبان کے مابین گھوڑے دوڑانے پر شروع ہوئی، یہ بھی 40 سال تک جاری رہی۔